اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین ثم آمین۔ سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 34 ہے۔ آیت نمبر 34 کا دوسرا جزو یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، پس جو نیک بیویاں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں، غیب میں حفاظت کرنے والیاں اللہ کی حفاظت سے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ خواتین جن کے بارے میں تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو، فعظوہن، پس ان کو نصیحت کرو، وہجروہن فی المضاجع، ان کو ان کے بستروں میں تنہا چھوڑ دو، وَاضْرِبُوهُنَّ، اور ان کو مارو، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان کے خلاف خام خواہ زیادتی کی راہ مت تلاش کرو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے۔ قرآن پاک کو جب ہم سمجھ کر پڑھتے ہیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ صرف عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اسلام مکمل نظام زندگی کا نام ہے۔ تو اسلامی مملکت میں گھر ایک اہم جزو کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ گھر کی بہترین معاشرت کے لیے بہترین ہدایات ہمیں عطا فرما رہے ہیں کہ کون گھر کا سربراہ ہوگا، اس کے کیا حقوق اور کیا فرائض ہوں گے، بیوی کی کیا حیثیت ہوگی گھر میں، اس کے کیا حقوق اور فرائض ہوں گے، اچھے مرد کی کون سی خوبیاں ہوتی ہیں اور اچھی بیوی کی کون سی خوبیاں ہوتی ہیں۔ اچھے مرد سے یہاں میری مراد اچھے شوہر کی کون سی خوبیاں ہوتی ہیں، اور عورت کی بحیثیت بیوی کون کون سی خوبیاں ہوتی ہیں۔ یہاں عورت کی گھر کی بہترین معاشرت میں بہترین صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی پہلے ہم نے پڑھا کہ مرد گھر کی ریاست میں جو مرد ہے اس کی ایک قوام کی حیثیت ہے، تو مرد کو قوامیت کے منصب پر فائز کرنے کے بعد اب نیک بیویوں کا رویہ بتایا جا رہا ہے۔ یوں سمجھیے کہ قرآن پاک کے نزدیک ایک خاتون خانہ کی جو بہترین روش ہونی چاہیے وہ یہاں 3 الفاظ میں بیان کر دی گئی ہے۔ پہلی یہ فالصالحات، کہ اچھی بیویاں جو ہوتی ہیں وہ نیکوکار ہوتی ہیں، نہ صرف عبادات میں آگے ہوتی ہیں بلکہ نیک سوچ اور پاکیزہ عمل رکھتی ہیں۔ قانتات، وہ فرما بردار ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں قانتات میں اطاعت سے زیادہ فرما برداری ہے۔ قنوت میں 2 چیزیں شامل ہوتی ہیں، ایک دوام یعنی ہمیشگی اور دوسرا عاجزی، تو یہ اطاعت سے زیادہ آگے ہے۔ تو اچھی بیویاں جو ہیں وہ گھر کے سربراہ کی یعنی خاوند کی جو ہیں ہر بات کو بہت خوش دلی کے ساتھ ہمیشہ اس کو ماننے والی، اس پر عمل کرنے والی، اور سرکشی کے ساتھ نہیں بلکہ خوش دلی کے ساتھ خاوند کا حکم ماننے والی، اور عاجزی کے ساتھ اس کے ہر حکم کو بہت خوش دلی سے قبول کرنے والی ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے کہ جب اس کا خاوند اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، جب وہ حکم دے تو وہ اسے بجا لائے، جب خاوند کہیں باہر جائے تو وہ بیوی اپنے نفس کو برائی سے محفوظ رکھے اور خاوند کے مال کی محافظت کرے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ مسند احمد میں حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی عورت 5 وقت نماز ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی فرما برداری کرے، تو قیامت کے دن اسے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے تو چاہ جنت میں چلی جا۔ تیسری صفت بیان کی ہے حافظات للغیب بما حفظ اللہ، حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں غائبانہ بوجہ اس کے جو حفاظت کی ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ محسن اصلاحی نے اپنی تفسیر میں حافظات للغیب سے یہ مراد لیا ہے کہ وہ اپنے خاوند کے رازوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، کیونکہ گھر اس وقت تک گھر نہیں ہوتا جب تک مرد عورت کو اس کے عیبوں پر تانا دے رہا ہو، بیوی مرد کو اس کے عیبوں پر تانا دے رہی ہو، ادھر منہ کھول رہی ہو ادھر بات کر رہی ہو کہ میرا خاوند ایسا ہے۔ اس طرح گھر آباد نہیں ہوتے کہ گھر سے باہر نکلے
اور ہمسائے کے گھر میں بیٹھ کے خاوند کا کچا چٹھا کھول دیا، نہیں، رب فرماتا ہے رازوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں وہ باتیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپائے رکھنے کا حکم دیا ہے، نیک عورتیں انہیں چھپاتی ہیں، اپنے بیڈ روم کی باتیں ہر جگہ اچھالتی نہیں پھرتی۔ رب کریم نے کتنا خوبصورت استعارہ دیا ہے میاں بیوی کے تعلق کا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارا لباس ہیں، یعنی تم مردوں کا لباس ہیں اور تم مرد عورتوں کے لباس ہو۔ تو لباس جس طرح انسان کے جسم کی پردہ داری کرتا ہے، اس طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے عیبوں، ایک دوسرے کے رازوں کی پردہ داری کرنے والی ہوتی ہیں۔ جس طرح لباس انسان کی عزت بڑھاتا ہے، اسی طرح میاں بیوی کا رشتہ ایک دوسرے کے وقار، عزت و ناموس کی حفاظت بڑھانے والا ہوتا ہے۔ جس طرح لباس ہمیں سرد و گرم سے محفوظ رکھتا ہے، اس طرح میاں بیوی ایک دوسرے کی معاون بن کر زمانے کے سرد و گرم میں ایک دوسرے کا سہارا بنتی ہیں اور ان مشکل حالات کو عبور کرنے میں ایک دوسرے کے لیے حفاظت کی ڈھال بن جاتی ہیں۔ تو نیک شوہر بیویاں جو ہوتی ہیں وہ شوہر کے گھر کی امین ہوتی ہیں، وہ شوہر کے مال کو فضول کاموں میں خرچ نہیں کرتی، نہ ہی اس کی اجازت اور نہ ہی شوہر کے مال کو اس کی اجازت کے بغیر اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہیں، سوائے اس کے کہ وہ اس کا ذاتی مال ہو۔ یعنی نیک شوہر بیویوں کا یہ فرض ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں بھی اس نے دینا ہے اور مال صرف خامد ہی کما رہا ہے، عورت نہیں کما رہی، تو وہ خامد کی اجازت کے بغیر اللہ کی راہ میں بھی دینا اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا، نہ ہی وہ خامد کے مال میں سے چوری چھپے اپنے میکے والوں کو دینا شروع کر دے۔ مگر یہ بات بھی ضرور ذہن میں رکھیے گا، مگر جب خامد کوئی ایسا کام بتائے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے معاملے میں کسی کا حکم، چاہے وہ خامد کا بھی حکم ہو، وہ ماننا جائز نہیں ہے۔ جیسے مرد نماز کی ادائیگی کرنے سے روکے، مرد پردہ کرنے سے روکے اور شرک اور بدعت کے کاموں پر مجبور کرے، تو اس سے انکار کر دینا ضروری ہے، وہ گناہگار نہ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورت کا خامد اس کے پاس موجود ہو تو وہ اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ بھی نہ رکھے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے۔ اسی آیت نمبر 34 کا اگلا حصہ ہے واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ خواتین جن کے بارے میں تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو، فَعِظُوهُنَّ، پس ان کو نصیحت کرو، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کو ان کے بستروں میں تنہا چھوڑ دو، وَاضْرِبُوهُنَّ، اور ان کو مارو، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان کے خلاف خام خواہ زیادتی کی راہ مت تلاش کرو، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، یقیناً اللہ بہت بڑا، بہت بلند مرتبہ اور بہت بڑا ہے۔ تو ہم دیکھیں اس آیت پر کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام بیوی سے کیا توقع رکھتا ہے، اس کے مقام کو کتنا بلند کر دیتا ہے۔ اس مرد سے زیادہ خوش نصیب اور کوئی ہو نہیں سکتا جس کی رفیقہ حیات ان خوبیوں کی مالک ہو جسے قرآن پاک بیان فرما رہا ہے۔ مگر بد نصیب عورتیں وہ ہوتی ہیں جو اپنا مقام اور اپنی عزت کو نہیں پہچانتی۔ اس حصے میں واللاتی تخافون میں اس حصے میں انہی کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اپنے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتی، خاوند کی بات نہیں مانتی اور اپنی عزت اور اپنے مقام کو نہیں پہچانتی۔ اس حصے میں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ عورتیں جن سے تمہیں سرکشی کا ڈر ہو، بغاوت اور بے حیائی کا ڈر ہو۔ نشوز کے لغوی معنی ہوتے ہیں بلندی اور اٹھان اور ابھار کے، خصوصاً ایسی بلندی اور اٹھان جس میں تحرک اور ہیجان کا نتیجہ ہو، جس میں سرکشی ہو، جس میں بغاوت ہو۔ یعنی یہ ایسی نافرمانی کہ عورت خاوند کو اپنا ہمسر یا اپنے سے کم تر سمجھتی ہو، اس کی سربراہی میں اپنی توہین سمجھتی ہو اور اسے تسلیم نہ کرتی ہو، نافرمانی اور بے پرواہی کرتی ہو، کھلی کھلی بے حیائی پر اتر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت کے اس حصے میں ایسی صورت میں مرد کو 3 قسم کے ترتیب وار اقدام کرنے کی اجازت دی ہے۔ یعنی اگر اس کی نافرمانی کا پورا علم ہو جائے تو پہلے ہی غصے میں بے قابو ہو کر انتہائی قدم نہ اٹھاؤ، بلکہ پہلا حصہ کیا ہے؟ فَعِظُوهُنَّ، بس تم انہیں نصیحت کرو، یعنی پہلے نرمی سے سمجھاؤ، اسے بتاؤ کہ اس کا رویہ کتنا غلط ہے، اس کے اس غلط رویے کا کیا انجام ہو سکتا ہے۔
بہت محبت، پیار اور اپنائیت کے ساتھ اس کو سمجھاؤ، اس کے غلط انداز اور رویے کی اصلاح کرنے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کرو۔ پھر اگر تمام سمجھانے کا فائدہ نہ ہو تو دوسرا قدم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر انہیں اپنے بستروں سے الگ کر دو، یعنی ان سے تعلق زن و شوہر جو ہے کچھ عرصے کے لیے وہ منقطع کر دو۔ ممکن ہے اس ناراضگی سے وہ سنبھل جائے گی۔ اگر 1.5 ماہ کی حقوق زوجیت قطع کرنے سے بھی فائدہ نہ ہوا ہو اور وہ اپنی سرکشی اور بغاوت اور بے حیائی کے عمل میں اسی طرح آگے بڑھتی رہے، پھر رب کریم نے تیسرا قدم اٹھانے کا حکم دیا ہے، وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر مارو انہیں۔ حدیث مبارکہ میں اس وَاضْرِبُوهُنَّ کو بہت تفصیل کے ساتھ اس کو واضح کیا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ نشوز، حدیث میں جو نشوز کی شرح بیان کی گئی ہے وہ نشوز سے مراد کھلی کھلی بے حیائی پر اتر آئیں، فاحشۃ مبینہ پہ اتر آئیں۔ تو پھر بجائے یہ کہ ادھر ادھر آپ بات کرتے پھرو، اس کے ماں باپ سے شکایت کرو، رشتہ داروں میں اس کی تمام بے حیائی کی باتیں پھیلاتے پھرو، تو بہتر خامند کے لیے بہترین رب کریم نے کیا نصیحت کی ہے کہ تم پھر معاملہ گھر ہی میں سلجھانا ہے، نرمی سے اسے سمجھانا ہے۔ پھر نرمی سے نہیں سمجھتی تو خاموش احتجاج سے اس کو بستر سے الگ کر دینا ہے، تعلق زن و شوہر کو ختم کرنا ہے کچھ عرصے کے لیے۔ پھر وہ بھی اس سے بھی اس کا دماغ جو ہے وہ صحیح نہ ہو اور وہ اپنی اصلاح کی طرف مائل نہ ہو، تو تیسرے مرحلے میں ہلکی مار کی اجازت دی گئی ہے۔ فَاضْرِبُوهُنَّ سے مراد ہلکی مار ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں جیسے کسی بچے کو تم مسواک سے مارتے ہو۔ حدیث مبارکہ میں مزید وضاحت کی گئی ہے کہ چہروں پر مت مارو۔ اب جب کہ حدیث میں وضاحت موجود ہے اور قرآن پاک کی اس تمام آیات سے ہمیں ایک بہترین تربیت اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے واضح فرما رہا ہے، تو سطحی علم سے ایک فتویٰ صادر کر دینا کہ وَاضْرِبُوهُنَّ، کہ رب نے فرمایا ہے کہ پھر انہیں مارو، یعنی اسلام میں جائز ہے کہ، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں جائز ہے کہ خامند جب چاہے بیوی کی ٹھکائی کر دے۔ وہ نہ آگے پڑھتے ہیں نہ پیچھے پڑھتے ہیں کہ رب نے کس کس مرحلے میں کیا کیا ہدایت دی ہے، اور اگر مارنے کی اجازت دی ہے تو وہ کس طرح، حدیث اس کو واضح کرتی ہے کس حد تک مار کی اجازت دی ہے۔ تو سطحی فتویٰ نافذ کرنے والے نہ آگے پڑھتے ہیں نہ پیچھے، اور قرآن و حدیث کو نہ تو واضح نہ قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے مکمل سارے سیاق و سباق کے بغیر ہی ایک چیز کو صرف ایک لفظ کو لے لیتے ہیں، وَاضْرِبُوهُنَّ، جبکہ حدیث مبارکہ میں تربیت کا بہت خوبصورت انداز میں سمجھایا گیا ہے۔ سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے بہترین رہنمائی عطا کرتی ہے، کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ بہت نازک ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، گھرانہ رسول میں، اللہ کے نبی کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیا رویہ تھا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ازواج مطہرات پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ سنن ترمذی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار، عورتوں کے متعلق نیک سلوک کی وصیت قبول کرو، وہ تمہارے پاس صرف تمہارے لیے مخصوص ہیں، اس کے سوا تم ان کے کچھ بھی مالک نہیں ہو، بجز اس کے وہ کھلی بے حیائی کریں۔ اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں بستروں سے الگ کر سکتے ہو اور اس طرح مار سکتے ہو کہ انہیں چوٹ نہ آئے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اپنی بیوی کو یوں نہ مارے جیسے اپنے غلام کو مارتے ہو۔ تو اس کے بعد ان 3 اقدام اٹھانے کے بعد رب کریم آگے کیا نصیحت فرما رہا ہے؟ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اگر وہ تمہاری بات مان لیں، اپنی سرکشی سے باز آ جائیں اور وہ تمہاری اطاعت کریں، تو پھر تم خام خواہی ان میں کوئی نہ کوئی الزام مت تلاش کرو، ہیلے بہانے نہ تلاش کرو، بات بات پر انہیں تانا نہ دو، بس بات کو وہیں ختم کر دو، اسے موضوع بحث ہر وقت بنا کر اسے دبانے کی کوشش نہ کرتے رہو، اسے موقع بے موقع شرمندہ نہ کرتے رہو، اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ آگے رب کریم کتنا خوبصورت ہے ہمارے قرآن پاک کا انداز کہ رب کریم جب بھی کوئی بات نصیحت کی فرماتا ہے، آیت کے آخری حصے میں اپنے صفاتی نام کا ذکر فرماتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے 2 بہترین صفاتی نام علی اور کبیر، یہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام بیان ہوئے ہیں۔ یہ صفاتی نام یہاں کتنی اہمیت رکھتے ہیں
کہ رب کریم فرما رہا ہے شوہر کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ جان لو کہ بے شک اللہ بہت بلند مرتبہ اور بہت بڑا ہے۔ اگر آج اللہ نے تمہیں اپنی بیویوں پر کچھ اختیار دیا ہے تو اللہ کو تم پر اس سے بھی زیادہ اختیار ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے۔ اگر وقتی اختیار تمہیں تمہاری بیویوں پر اس نے دیا ہے تو اس سے بڑا اختیار کہیں اللہ کو تم پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو ہلکا نہ سمجھو، اس پر خوش دلی کے ساتھ اور مکمل رضامندی کے ساتھ اس پر عمل کرو۔ یہی زندگی کی فلاح کا راستہ ہے اور آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے۔ آیت نمبر 35 ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان اختلاف کا اندیشہ ہو، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک حکم مقرر کر دو مرد کے خاندان سے۔ حکم سے مراد منصف یا ایک ثالث جو دو افراد کے درمیان صلح کروائے۔ تو ایک حکم مرد کے خاندان سے مقرر کرو اور ایک حکم عورت کے خاندان سے مقرر کرو۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت کچھ جانتا اور بہت باخبر ہے۔ تو سلسلہ کلام وہی خاندانی زندگی یعنی عائلی زندگی کے متعلق احکامات کا چل رہا ہے۔ اس میں رب کریم نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء سے بات شروع کی رب کریم نے کہ مرد کو شوہر کی حیثیت سے عورتوں پر قوام بنایا گیا ہے، مگر شرف انسانیت کے لحاظ سے مرد اور عورت برابر ہیں۔ نیکی کے روحانی اور اخلاقی اعتبار سے دونوں کے سامنے مواقع برابر کھلے ہوئے ہیں۔ نیکی کے اجر میں مرد اور عورت دونوں کو برابر اجر ملے گا۔ شادی کے معاملے میں دونوں کی رائے کو برابر اہمیت دی جائے گی، مگر جو ہی دونوں رشتہ زوجیت میں عقد نکاح میں آتے ہیں تو مساوات ختم ہو جاتی ہے۔ مرد شوہر کی حیثیت سے قوام ہے، اس کا ایک درجہ زیادہ رب کریم نے رکھا ہے۔ گھر کی ریاست میں مرد کا درجہ ایک درجہ فضیلت عطا کی ہے۔ مرد کو گھر کا قوام، نگران، حاکم، قیم یعنی گھر کی حفاظت اور تمام ضروریات بہم پہنچانے کا ذمہ دار بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو شوہر کی حیثیت سے فضیلت دی ہے۔ بہترین معاشرے کی تخلیق اور گھر کی بہتری اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو عورت ذہناً اور قلباً تسلیم کرے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ماننا اس پر فرض ہے، اطاعت لازم ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ایک انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو بیوی کو حکم ہوتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ ہاں یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ قوامیت کا مطلب حاکم مطلق ہونا نہیں ہے، گھر کا ظالم و جابر حکمران ہونا نہیں ہے۔ فیصلہ بے شک ہر حال میں مرد ہی کا مانا جائے گا، مگر بیوی سے باہم مشاورت کرنا اسلامی تعلیمات کا حسن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات سے مشورہ لیا کرتے تھے، مگر جب فیصلہ کرتے تو پھر اس فیصلے پر مضبوطی سے جم جاتے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مضبوط قوت فیصلہ دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ ارادہ کریں تو پھر اس پر مضبوطی کے ساتھ اللہ پر توکل کرتے ہوئے جم جائیں۔ تو رب کریم نے مرد کا مقام متعین کرنے کے بعد عورتوں کی بہترین خصوصیات بتائیں۔ فرما بردار عورتیں، حکم ماننے والی عورتیں، اور حفاظت کرنے والی، اپنے نفس کی حفاظت کرنے والی، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی اور خاوند کے مال کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ مگر یہاں جو سلسلہ بیان کیا گیا ہے وہ ان عورتوں کا بیان کیا گیا ہے جب وہ ذہناً اور قلباً اللہ تعالیٰ کی اس بہترین تقسیم کو نہیں مانتی، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مقام کو نہیں مانتی۔ تو بد نصیب ہوتی ہیں وہ عورتیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو ذہناً اور قلباً تسلیم نہیں کرتی اور خاوند کی سربراہی کو اپنی توہین سمجھتے ہوئے سرکشی یا نافرمانی اور بے حیائی پر اتر آتی ہیں۔ تو رب کریم نے گزشتہ آیت میں تعلیم و تربیت کا پورا ایک ضابطہ ہمیں دے دیا کہ نرمی سے سمجھاؤ، نہیں سمجھتی تو خاموش احتجاج کے طور پر ان کے بستر الگ کر دو، پھر بھی نہیں سمجھتی تو آخری مرحلے پر انہیں ہلکی مار دو۔
جب ان تینوں مراحل سے گزرنے کے بعد بھی عورت کی سرکشی میں کوئی فرق نہ آئے اور گھر کی اصلاح نہ ہو، تو اب اس میں رب کریم اگلا قدم ہمیں بتاتے ہیں کہ 3 مرحلہ وار اس تربیت سے بھی عورت اگر اپنی سرکشی سے باز نہیں آتی اور معاملہ زدم کا ہو جاتا ہے اور گھر جہنم کا نقشہ بنتا چلا جاتا ہے، تو بھی گھر ٹوٹنے اور عورت کی اصلاح کی ایک اور کوشش کی طرف رب کریم نے رہنمائی فرمائی ہے کہ یہ نہیں کہ اگر وہ سرکشی سے باز نہیں آتی تو تم فوراً طلاق کے 3 لفظی غصہ سے گھر کو دھڑام سے تہس نہس کر دو۔ یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے، بلکہ مرحلہ وار ان 3 اقدامات سے بھی اصلاح کی صورت جب نہ نکلے تو آگے کیا کرنا ہے؟ رب کریم نے فرمایا پھر یوں کرو کہ عورت والوں کی طرف سے ایک منصف یعنی ثالث یعنی ایک حکم عورت کی طرف سے اور ایک مرد کے خاندان کی طرف سے مقرر کرو اور مصالحت کی کوشش کرو۔ بعض مفسرین کے خیال میں یہ ثالث دونوں طرفین کی طرف سے ایک بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی اور 3 بھی۔ رب کریم نے فرمایا ان یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں اصلاح چاہتے ہوں تو رب کریم کا کرم اور رحمت شامل حال ہوگی اور رب کریم ان کے اندر کوئی موافقت کی راہ پیدا کر لے گا۔ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یریدا دونوں ارادہ کرتے ہوں اصلاح کا، دونوں کی ضمیر جو ہے دونوں ثالث یعنی منصف یعنی حکم کی طرف بھی جاتی ہے، یعنی جو منصف بن کر آئیں وہ بھی مخلص ہوں اور رب کریم کے کرم سے ان دونوں کی ملاپ کی کوشش کریں، یعنی دونوں حکم جو ہیں وہ بھی صلح کن انداز اپنائیں۔ یہ نہیں کہ بیوی کی طرف سے جو حکم مقرر کیا گیا ہے وہ صرف اپنے ہی فریق کا راگ الاپتہ پہ رہتا ہے اور سارا قصور دوسرے فریق یعنی مرد پر ڈال دیتا ہے اور صلح کا کوئی انداز اپنانے کی طرف آتا ہی نہیں ہے، اور مرد والا جو ہے وہ سارا زور جو ہے وہ دوسرے فریق یعنی عورت پر ڈال رہا ہے اور مرد کی طرف سے کوئی درگزر کا انداز نہیں آنے دیتا، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ دونوں حکم کا نیک نیت ہونا بھی بہت ضروری ہے کہ وہ اس گھر کو باہم جوڑنے کی کوشش کے طور پر یہاں آئے بیٹھے ہیں، وہ تماشا دیکھنے نہیں آئے بیٹھے۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ وہ دونوں نیک نیتی کے ساتھ اس گھر کو بچانے کی کوشش اور میاں بیوی کے آپس کے ملاپ کی کوشش اگر کریں تو رب کریم بھی ان کے دلوں کو ملا دے گا۔ یہاں یریدا اصلاحاً کی ضمیر جو ہے وہ میاں بیوی کی طرف بھی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں جب یہ معاملہ ہو کہ حکم مقرر کیے گئے ہوں تو میاں بیوی بھی دل سے چاہتے ہوں کہ گھر ٹوٹنے سے بچ جائے اور وہ اپنے اندر لچک دکھائیں اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کی ان کے اندر دل میں خواہش ہو کہ ایسا کرنے سے کہ تھوڑا سا میں کوشش کروں گی، مرد کے دل میں بھی ہو کہ میں بھی اپنا رویہ ٹھیک کروں گا تاکہ گھر ٹوٹنے سے بچ جائے اور ان کے دل آپس میں مل جائیں۔ اگر وہ دونوں بھی نیک نیتی سے یہ چاہتے ہوں تو اللہ کے کرم سے اللہ ان کے دلوں کی میں موافقت پیدا کر دے گا، اللہ ان کے دلوں میں موافقت پیدا کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ موقع کی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پھر اپنے 2 بہترین صفاتی ناموں کا ذکر کیا ہے، العلیم اور الخبیر، کیونکہ اس سے اوپر کے حصے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر دونوں فریق اصلاح چاہتے ہوں تو اللہ ان دونوں کے درمیان میں موافقت پیدا کر دے گا۔ دونوں فریق سے مراد میاں بیوی بھی ہیں اور دونوں سے مراد دونوں حکم جو اس فیصلے کے منصف بن کر آئے ہیں۔ رب کریم فرماتا ہے کہ بے شک وہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہوں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ گھر نہ ٹوٹے، لیکن ان کے دلوں کے حال اللہ جانتا ہے۔ وہ یہ جان لیں کہ وہ علیم خبیر کے پاس معاملہ ہے۔ وہ یہ زبان سے کہہ رہے ہیں، اگر دل میں منافقت ہے کہ یہ گھر ٹوٹے تو پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ اس بدنیتی کی سزا انہیں قیامت کے دن ملے گی۔ میاں بیوی بھی اگر زبان حال سے تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تو صلح کرنا چاہتی ہوں یا میں تو صلح کرنا چاہتا ہوں، لیکن دل میں ان کے ویسی ہی نفرت ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کا حال بھی جانتا ہے۔ تو رب کریم دلوں کے حال جاننے والا ہے، وہ خبر رکھنے والا ہے۔ انسان ہر لمحے یہ خیال رکھے کہ جس کے ساتھ اس کا معاملہ ہے جو رب ہے وہ ہر چیز سے واقف ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ آیت نمبر 36 ہے ہمارے پاس، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ ہی کی بندگی کرو اور کسی چیز کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔
وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وبذی القربى والیتامی والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب، اور قرابت داروں کے ساتھ اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ اور قرابت دار ہمسائے کے ساتھ اور اجنبی ہمسائے کے ساتھ، والصاحب بالجنب وابن السبیل، اور ہم نشین ساتھی اور مسافر کے ساتھ، وما ملکت ایمانکم، اور وہ لونڈی غلام جو تمہارے ملک یمین ہیں، یعنی جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ بالکل پسند نہیں فرماتا ان لوگوں کو جو شیخی خورے اور اکڑنے والے ہوتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورۃ النساء جو ہے وہ اسلامی ریاست کے معاشرتی، معاشی اور خانگی اور آئلی زندگی کے متعلق کتنی بہترین ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ عورتوں کا ذکر کیا رب کریم نے، یتیم بچوں کا ذکر کیا، وراثت کے احکام کا ذکر کیا، میاں بیوی کے گھر کی ریاست کی بہترین معاشرت کے لیے میاں بیوی کے مقام کا تعین کیا، خاندانی تعلق میں تھوڑے سے بگاڑ کے بعد اس میں اصلاح کی تمام تر کوششوں اور ان کے اقدامات کا ذکر کیا۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ رب کریم ہمیں یہاں یہ واضح فرما رہا ہے کہ ان تمام حقوق کو اور ان تمام فرائض کو کس طرح بہترین طریقے سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے رب کریم نے اس آیت میں ہمیں ایک کی بتائی ہے کہ بہترین معاشرت کی کیا ہے۔ بہترین معاشرت کی کیا یہ ہے کہ ہر شخص کی نظر اس چیز پر ہو کہ میرے ذمے جو دوسرے کا حق ہے میں اسے مکمل طور پر ادا کروں۔ یعنی معاملات کا، اسلامی معاشرے میں معاملات کا حسن جو ہے وہ ادائے حقوق سے قائم ہوتا ہے، جبکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں سارا فوکس جو ہے وہ طلب حقوق پر ہے۔ ہر شخص اپنا حق طلب کر رہا ہے، وہ یہ نہیں جانتا کہ میرا فرض کیا ہے، میں تمام وہ فرائض ادا کروں جو دوسرے کے حقوق بنتے ہیں۔ دوسرا اگر میرے حقوق ادا نہیں کر رہا تو پھر عین ممکن ہے کہ مجھے آخرت میں جب اس کی بہت زیادہ اور بہترین انداز میں ضرورت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے وہ میرا حق دلا دے گا۔ اور قیامت کے دن ہم آپ سب جانتے ہیں کہ جب حق دیا جائے گا، ایک بندے سے دوسرے بندے کو حق دیا جائے گا جو اس کے ذمہ واجب ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں ہمارے پلڑے میں ڈال دے گا، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ہمارے گناہ اس کے پلڑے میں ڈال دے گا۔ تو کتنا منصف ہے جب رب کریم، تو ہمیں اس چیز پر نظر ہی نہیں رکھنی چاہیے کوئی ہمارا حق ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، ہمارا فوکس سارا کس چیز پر ہو کہ جو دوسروں کا حق ہے وہ میں ادا کر رہا ہوں، جو دوسروں کا حق ہے وہ میری طرف سے فرض بنتا ہے۔ تو کیا جو مجھ پر فرض ہے ایک بہترین معاشرے کے بہترین مسلمان انسان کی حیثیت سے، کیا میں وہ پورے کے پورے فرائض ادا کر رہا ہوں؟ میرے ذمہ کسی اور کے حق تو باقی نہیں ہیں۔ جب ہر شخص کا پورا فوکس اس چیز پر ہوگا تو بہترین اسلامی معاشرہ بہترین حسن اور تمام خوبصورتیوں کے ساتھ سب کے سامنے ہوگا۔ تو یہاں رب کریم ادائے حقوق کی بات فرما رہا ہے کہ حق ادا کرو اوروں کے، لیکن کتنا خوبصورت انداز ہے کہ سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ سب سے پہلا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کا سب سے زیادہ ہم پر حق ہے، اور ہمارا فرض ہے کیا ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں۔ رب کریم نے اپنا حق کیا بیان فرمایا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو۔ یہ ہمارا فرض ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ مسئلہ یہاں پیدا ہوتا ہے کہ غلطی سے ہم نے بندگی سے مراد صرف عبادات سمجھ لیا ہے، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو ہم نے بندگی سمجھ لیا ہے، جبکہ وَاعْبُدُوا یعنی اعبدوا عبد سے نکلا ہے، اور عبد غلام کو کہتے ہیں۔ تو یہاں رب کریم فرماتا ہے کہ بندے کو اپنی بندگی کا، اپنے عبد ہونے کا، اپنے غلام ہونے کا پورا حق ادا کرنا ہے۔ اپنے غلام ہونے کا حق ادا کرنا ہے، یہ اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے اللہ کو اپنا آقا، مالک، خالق مکمل طور پر دل میں یقین کے ساتھ جانتے ہوئے
وہ اللہ تعالیٰ کا عبد بنا رہے۔ ہم عبد بننے کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، ہم صرف عابد بن جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے اللہ کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو رب کریم ہم سے عابد ہونے کا تقاضا نہیں کر رہا۔ عابد وہ ہے جو عبادت کرتا ہے، عبد وہ ہے جو اللہ کی غلامی کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی غلامی میں آنے کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنا آقا، مالک، خالق، رازق سب کچھ سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا غلامی میں دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبدیت میں دے دیتا ہے۔ عبد غلام کو کہا جاتا ہے۔ تو عابد ہونا ہی صرف رب کریم کا حق ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ رب کریم کا عبد بن جانا، اس کا کامل غلام بن جانا جو ہے وہ رب کریم کا حق ادا کرنا ہے۔ دیکھیں، جیسے ہم جانیں کہ ملازم اور غلام میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ملازم جو ہوتا ہے تو وہ 8 سے 2 یا 2 سے 8 بجے تک کی اس کی ڈیوٹی آورز ہوتے ہیں۔ 8 سے 2 کی ڈیوٹی دینے کے بعد وہ فارغ ہوتا ہے، اس پر ہم کوئی اپنا حق نہیں جتا سکتے، یہ ملازم ہے۔ لیکن جو غلام ہوتا ہے وہ تو 24 گھنٹے کا غلام ہوتا ہے، پوری زندگی کا غلام ہوتا ہے۔ مالک اسے جو کام کہے وہ کرنے کو لیے اسے تیار ہونا چاہیے، آقا جو حکم دے جس وقت دے اسے پورا کرنا ہے۔ یہ ہے عبدیت، یہ ہے ملکیت تامہ، کامل ملکیت شامل ہے عبودو میں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، دن میں میں نے قرآن پاک کی تلاوت کر لی اور میں نے وابدو کا حق ادا کر دیا۔ ہم نے وابدو کو واقعی عبادت ہی صرف سمجھ لیا ہے کہ 5 وقت کی نماز اللہ کے حکم کے لیے پڑھو اور باقی زندگی اپنی مرضی کی گزارو۔ یہ وابدو ہونا نہیں ہے، یہ تو صرف عابد ہونا ہے۔ رب عبد بننے کا تقاضا فرما رہا ہے کہ تب رب کا حق ادا ہوگا جب بندہ اس کے سامنے مکمل عبدیت کے ساتھ اپنے آپ کو اس کی مرضی کے سپرد کر دے، اپنی پوری زندگی کے ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سپرد کر دے۔ عبد جو ہے، غلام جو ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے 5 وقت کی نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کر لی ہے اور باقی وقت میں خود اپنے نفس کا مالک بن جاؤں، جیسے میں چاہوں کھاؤں، جیسے میں چاہوں رہوں، حلال و حرام جسے چاہوں میں کروں، میں جو چاہوں پہنوں، اریاں رہوں یا مستور رہوں، جیسے چاہوں وقت گزاروں۔ نہیں، یہ وابدو نہیں ہے۔ کامل بندگی لا الہ الا اللہ جب پڑھ لیا تو پھر اس کی بندگی یا غلامی میں آ گئے۔ رہنا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، معاملات کیسے کرنے ہیں، عبادات کیسے کرنی ہیں، یہ مکمل حدود و قیود کا تعین مالک کے حکم پر ہے۔ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، یہ سب میرے مالک کے حکم پر ہے۔ پھر اس غلامی کا صلہ کیا ہے، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ کامل بندگی کا اجر رب کریم کیا دے گا۔ علماء کرام نے وابدو کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ انہوں نے کہا وابدو میں کامل اطاعت اور کامل محبت آتی ہے۔ جب مالک کی کامل اطاعت ہو اور جذبہ محبت سے بھرپور ہو، یعنی خوف و دہشت کی وجہ سے اس کی اطاعت نہ کی جائے، بلکہ جذبہ محبت سے معمور ہو کر اس کی اطاعت کی جائے۔ جیسے ہم والدین کا کہنا مانتے ہیں تو محبت کی وجہ سے اور جذبہ تشکر کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ والدین نے ہمارے لیے یہ کیا، ہمیں ان کا کہنا ماننا چاہیے۔ تو پھر اللہ سے بڑھ کر کون ہے جس نے ہمارے لیے سب کچھ کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں بھی کامل اطاعت، مکمل محبت اور تشکر کے جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو، اس کی بندگی ہو۔ تو پہلا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے کہ اس کی عبدیت کا حق ادا کیا جائے، مکمل غلامی میں زندگی گزاری کی جائے۔ یہ نہیں کہ صرف عبادت کر لی جائے اور باقی وقت اپنی مرضی کے مطابق گزارا جائے، نہیں، زندگی کے 24 گھنٹے صرف اس کی حکم کی اطاعت میں، ہر لمحے کا عمل جو ہے وہ صرف ایسے جیسے میرا مالک چاہے گا۔ اللہ کا دوسرا حق کیا ہے؟ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس کی بندگی کرو مگر ساتھ یہ خیال لازم رکھو، یہ شرط لازم ہے کہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کا ہر رسول، ہر نبی یہی پیغام لے کر آیا، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔
حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو اللہ عز و جل کا حق بندوں پر کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر فرمایا، جانتے ہو جب بندہ یہ کرے تو پھر بندے کا حق اللہ کی طرف کیا ذمہ ہے؟ پھر بندے کا یہ حق اللہ کے ذمہ ہے کہ پھر اللہ انہیں عذاب نہ دے۔ تو ولا تشرکو پہ بھی نظر رکھنی ہے کہ یہ بھی اللہ کا حق ہے۔ تو شرک کو علماء نے 3 اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا شرک فی الذات، دوسرا شرک فی الصفات، تیسرا شرک فی العمل۔ شرک فی الذات کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، کسی کو اس کا بیٹا یا بیٹی یا کسی کو اس کا اوتار نہ قرار دیا جائے۔ جیسے نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا، یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا، اور مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا دیا۔ یہ عقیدے کا بدترین شرک ہے، یہ عقیدے کا شرک ہے اور یہ بدترین شرک ہے۔ سورۃ مریم میں رب کریم نے فرمایا، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، انہوں نے کہا ہے کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، البتہ تحقیق تم کتنی بری چیز لے کر آئے ہو۔ اسی میں رب کریم فرماتا ہے کہ ایسی بات سے تو آسمان شک ہو جائے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، انہیں اتنی گندی بات کی ہے۔ دوسرا شرک ہے شرک فی الصفات، اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی اور کو شریک بنایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین صفات العلیم ہے، الخبیر ہے، الوہاب ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ تمام صفات جو ہیں اللہ کے بندوں کے پاس ہیں، اللہ کے رسول اور انبیاء کے پاس ہیں، تو وہ شرک فی صفات کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء اور اپنے رسل کو، یا اللہ تعالیٰ اپنے ولی اللہ اور اپنے دوستوں کو اور اپنے پیاروں کو جو کچھ عطا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہوتا ہے۔ اللہ اپنے اذن سے، اپنے حکم سے جو معجزات عطا کرتا ہے انبیاء کو، وہ انبیاء کے پاس اللہ تعالیٰ کے عطائی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ولی اللہ کو جو کرامات عطا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ان کو اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرتا ہے، جبکہ یہ سارا کچھ میرے اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، وہ غیب کا علم جاننے والا صرف میرا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ غیب کا کلی علم، تمام تر علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسل کو جو علم عطا کیا وہ محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے علم عطا کرتا ہے اپنے انبیاء اور رسل کو اور اپنے فرشتوں کو اور اپنے پیاروں کو، جتنا چاہتا ہے علم عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ اس کا ذاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور رسل کو جو علم عطا کرتا ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ کا عطائی ہے۔ دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں نے کہا، جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پاک ہے اللہ تیری ذات، ہم نہیں جانتے مگر صرف اتنا جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، تو نے ہمیں بتایا ہے۔ پھر ہم آیت الکرسی میں ہم روز پڑھتے ہیں، پھر ہم آیت الکرسی میں بھی تو یہ روز پڑھتے ہیں، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور نہیں احاطہ کر سکتا اس کے علم میں سے کچھ بھی مگر الا بما شاء، مگر جتنا وہ چاہے۔ تو اللہ جتنا چاہے اپنے علم میں سے اپنے انبیاء اور رسل کو علم عطا کرے، فرشتوں کو عطا کرے، اپنے اولیاء کو عطا کرے، مگر جس قدر وہ چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے عالم الغائب ہونا، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وہاب ہونا، دینے والی ذات صرف میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تیسرا جو ہے وہ شرک فی العمل ہے، کہ زندگی میں عملی طور پر ہمارے دل کی سچائیوں کے ساتھ یہ ہمارے دل میں ہو، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، مقصد زندگی صرف اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی ہو، لا محبوب الا اللہ، اللہ سے زیادہ بڑھ کر اور کوئی پیارا نہ ہو، لا مطلوب الا اللہ، طلب دل میں صرف اللہ کی رضا کی ہو اور کسی کی نہ ہو، مطلوب و مقصود و محبوب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے نفسوں کا تم پر حق ہے، مگر اس کا اپنے نفس کا حق پورا کرنے میں
ہم حلال و حرام کی حدود کو کراس کرتے ہوئے صرف اپنے نفس کی مان کر جب نفس کی خواہشات پوری کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کا ہم خیال نہیں کرتے تو پھر ہم نفس کو اللہ کا شریک بنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ شرک فی العمل ہے۔ رب کریم نے خود قرآن پاک میں فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی نفس کی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ یہ نفس فی العمل ہے کہ ہم اپنے عمل میں وہ کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو پیچھے چھوڑ کر اپنے نفس کی مان کے چل رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے نفس کو اللہ کا شریک بنایا ہے۔ اسی طرح اولاد ہے، والدین ہیں، تجارت ہے، گھر ہے، ان کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، مگر یہ محبت اللہ تعالیٰ کی محبت سے نیچے نیچے رہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے نہ تو برابر ہو اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی محبت سے اونچی ہو۔ اگر ان چیزوں کی محبت، تجارت کی، گھر کی، یا ان اشخاص کی محبت، اولاد کی یا والدین کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت سے اوپر ہو جائے اور ہم ان کی محبت میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ کر ان کی محبت میں ان کی ماننے لگ جائیں تو پھر ہم نے شرک فی العمل کیا۔ رب کریم نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود بناتے ہیں اور وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، مگر جو لوگ ایمان والے ہیں ان کے دل میں اللہ ہی کی محبت شدید ترین ہوتی ہے۔ تو اولاد، والدین، تجارت، گھر، سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی محبت ہو۔ جب ان کی محبتیں اللہ تعالیٰ کی محبت سے بڑھ جائیں تو یہ بھی شرک فی العمل ہے۔ دولت کی محبت بڑھ جائے تو انسان عبد الرحمن نہیں عبد الدینار بن جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شرک فی العمل کے معاملے میں بھی کتنے خالص تھے کہ وہ شرک فی العمل کو اپنی زندگی میں شائبہ تک نہیں آنے دیتے تھے۔ محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت سے کسی اور چیز کی محبت کو بڑھنے نہیں دیتے تھے، چاہے دولت آ جاتی یا والدین ان کے سامنے آ جاتے یا اولاد ان کے سامنے آ جاتی، لیکن اللہ کی محبت ان کے دل میں سب سے شدید ترین ہوتی۔ دیکھیے غزوہ بدر کا میدان ہے، ایک صحابی اپنے والد کو جو ابھی کافر ہے اسے بہت روکتے ہیں کہ تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف نہ آنا، کیونکہ وہ جان جاتے ہیں کہ ان کا والد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نخواستہ قتل کرنا چاہتا ہے، کہ والد ابھی تک کافر ہے۔ وہ ہر طریقے سے والد کو اس طرف جانے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا والد نہیں مان رہا اور وہ ہر انداز میں خیمے کے ادھر ادھر منڈلا رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ ان صحابی نے آگے بڑھ کر اپنے والد کو قتل کر دیا۔ یہ خوش نصیب صحابی کون تھے؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہے اپنے آپ کو شرک فی العمل میں بالکل اس سے دور رکھنا، اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے آپ کو شرک سے بچا کر رکھنا، توحید میں اپنے آپ کو بالکل خالص کر لینا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کا شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یعنی سب سے بڑا گناہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرائیں حالانکہ اسی نے ہی ہم کو پیدا کیا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص اسے زمین بھر گناہوں کے ساتھ ملے جبکہ اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں اسے اتنی ہی بخشش کے ساتھ ملوں گا۔ جزو بالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ احسان ہوتا ہے حق سے بڑھ کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ادائے حقوق کی بات ہو رہی ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے تمام تر اقدامات اس وقت بہترین ان پر عمل ہو سکتا ہے جب ہمارا پورا فوکس حق ادا کرنے پر ہو۔ تو ادائے حقوق میں دوسرا حق جو ہے وہ والدین کا ہے۔ کہتے ہیں
کہ آسمان پر سب سے پہلا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے اور زمین پر سب سے پہلا حق والدین کا ہے۔ اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے، اس کے حکم سے والدین ہمیں دنیا میں لانے کا باعث بنتے ہیں۔ قرآن پاک میں 5 مقامات ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل اپنے حق کے ساتھ متصلاً والدین کے حقوق کا ذکر کیا ہے۔ والدین نے اولاد کی پرورش کی ہوتی ہے اس وقت جب بچہ ابھی گوشت کے لوتھڑے کی طرح ہوتا ہے، نہ بولنا جانتا ہے، نہ چلنا، نہ کھانا، نہ سمجھنا۔ اس وقت والدین اسے سنبھالتے ہیں محبتوں کے ساتھ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام تخلیقات میں سب سے کمزور بچہ انسان کا ہے۔ جانوروں میں ہم دیکھیں بکری کا بچہ، ہم دیکھیں کہ پیدا ہوتا ہے تھوڑی دیر میں کھڑا ہو جاتا ہے، گرتا پڑتا پھر چلنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ انسان کا بچہ چلنے تک کتنے مراحل سے گزرتا ہے۔ ہر مرحلے پر والدین اپنی پوری توجہ، پوری محبت سینچتے ہیں تو تب وہ ایک بلوغت تک پہنچتا ہے۔ ایک بزرگ نے کہا تم والدین کی خدمت ایسے کرو جیسے انہوں نے تمہاری کی۔ جب تم بولنا نہیں جانتے تھے وہ سمجھ جاتے تھے کہ تمہاری ضرورت اس وقت کیا ہے۔ تم بھی ان کی ضروریات کو ان کے بن کہے پورا کر دیا کرو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ تمہاری جنت ہیں اور ماں باپ تمہاری دوزخ ہیں، یعنی ان کی خدمت تمہیں جنت میں لے جائے گی اور ان کی نافرمانی تمہیں دوزخ میں پہنچائے گی۔ حدیث مبارکہ ہے کہ والدین کی دعا اللہ رب العزت اولاد کے حق میں یوں قبول فرماتا ہے جیسے نبی کی دعا امت کے حق میں قبول فرماتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ میں تبلیغ دین اور جہاد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوٹ جا ان کی خدمت کر۔ تصور کیجئے تبلیغ دین اور جہاد فی سبیل اللہ کتنا اہم ہے، اور اس زمانے میں ایک ایک مجاہد کی کتنی ضرورت ہوتی تھی، لیکن اہمیت کا اندازہ کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی خدمت کر۔ اگلا پارٹ ہے وَبِذِی الْقُرْبَى، اور قرابت دار اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو۔ اگر قرابت داروں اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا فرض نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ رعد میں حسن سلوک نہ کرنے پر اتنی سخت سزا کی وعید نہ دیتے۔ سورۃ الرعد میں رب کریم فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے پختہ عہد کو توڑتے ہیں، یعنی عہد توحید کو توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور ان رشتوں کو قطع کرتے ہیں جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑے رہنے کا حکم دیا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر فساد کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے بہت برا گھر یعنی جہنم ہے۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہ جائے گا۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ میں کیا کروں کہ میری بخشش ہو جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تیرے رحم کے رشتہ دار ہیں ان سے حسن سلوک کر۔ مشکات شریف میں حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس قوم پر رحمت نہیں اترتی جس میں قطع رحمی کا چلن ہو۔ اگلا حقوق ادائیگی میں اگلا پارٹ جو ہے والیتامیٰ، اور یتیموں کے حقوق کا خیال رکھو۔ یتامہ کے بارے میں تمام تر ہدایات ہم سورۃ النساء کے آغاز میں پڑھ چکے ہیں۔ ہاں اتنا ضرور ذہن میں ریمائنڈ کیجئے گا کہ سورۃ البقرہ کے بھی آخر میں رب کریم نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، بے شک وہ لوگ جو یتیم کا مال ناحق کھاتے ہیں ظلم اور زیادتی سے، وہ نہیں کھا رہے ہوتے مگر اپنے پیٹوں کو آگ سے بھر رہے ہوتے ہیں، اور عنقریب وہ اس دہکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ رب کریم سورۃ الفجر میں تاکید فرماتا ہے یتیموں کے حقوق کے بارے میں
کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں، بلکہ تم تو یتیم کی عزت ہی نہیں کرتے۔ تو رب کریم یتیموں کے خیال سے بہت آگے یتیموں کو عزت و تکریم دینے کی بھی تاکید فرماتا ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ میں دین اسلام کی طرف راغب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو پڑھنے کے بعد دین اسلام کی طرف راغب ہوا، اور دین اسلام کی محبت میرے دل میں آئی کہ میں نے پڑھا کہ محفل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ایک شخص بہت دکھی حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ محفل میں موجود ایک شخص کہتا ہے کہ میں ابھی آ رہا تھا تو فلاں محلے میں جو بچے کھیل رہے تھے وہاں میں نے تمہارے بیٹے کو دیکھا ہے۔ وہ والہانہ بالکل بےتاب ہو کر فوراً پلٹنے لگتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے آواز دے کر بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھہرو، پہلے ایک بات سنو، جب اپنے بیٹے کو دیکھو گے تو اسے بیٹا کہہ کر مت پکارنا، اسے اس کے نام سے پکارنا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ بیٹا ہے تو بیٹے کو بیٹا کہہ کر کیوں نہ پکاروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ان بچوں میں بہت سے یتیم بچے بھی کھیل رہے ہوں گے، تم 2 دن کے بچھڑے ہوئے ہو، تمہارے بیٹا کہنے کے لفظ میں جتنی محبت پدری، شفقت اور تڑپ ہوگی، ممکن ہے کوئی یتیم بچہ وہ محسوس کر کے اس کے دل میں اپنی محرومی کا احساس نہ دوبارہ پیدا ہو جائے، تم اسے نام لے کر پکارنا۔ کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ جو دین اسلام یتیم کے جذبات کی اس حد تک احساس کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ دین اسلام کتنا پیارا دین ہوگا۔ تو میرا دل کیا کہ میں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لوں۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یتیموں کے بارے میں حقوق ادا کرنے کے بارے میں ہدایات۔ اور والمساکین، مساکین جو ہوتے ہیں وہ معاشرے کے غریب، مسکین، دبے ہوئے افراد ہوتے ہیں، ان کی خبر گیری مسلمانوں کا اجتماعی فرض ہے۔ جب ہم اپنے معاشرے میں ان غریبوں اور مسکینوں کو نہیں سنبھالیں گے تو جانیے کہ بہت سی عیسائی مشنریاں ہوتی ہیں، وہ ایسے ہی لوگوں کی تلاش میں ہوتی ہیں کہ وہ ضرورت مند ہیں اور مسلمان ان کی مدد نہیں کر رہے، وہ ان سے حسن سلوک کرنے لگتے ہیں، ان کی خبر گیری کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کے دلوں کو جیت لیتے ہیں اور انہیں اپنے مذہب عیسائیت کی طرف لے آتے ہیں۔ پھر رب کریم قیامت کے دن ہم سے ضرور پوچھے گا کیا مسکین کی دلجوئی کرنا، ان کی مدد کرنا، کیا میں نے قرآن پاک میں تمہیں اس کی تاکید نہیں فرمائی تھی؟ تم اس وقت کہاں تھے جب تمہارے مسلمان مساکین کو عیسائی لوگ اپنے مذہب کی طرف، اپنے حسن سلوک سے اپنے مذہب کی طرف راغب کر رہے تھے؟ تو مساکین کا خیال کرنا معاشرے کے تمام تر خوشحال اور معاشرے کے تمام افراد پر لازم ہے، خوشحال افراد پر لازم ہے۔ والجار ذی القربی والجار الجنوبی، والجار ذی القربی اور قرابت دار ہمسایہ، والجار الجنوبی اور اجنبی ہمسایہ، ان دونوں کا بھی حق ہے تم پر۔ اسلامی معاشرت میں ہمسائے کے حقوق کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو اسے چاہیے کہ ہمسائے کی عزت کرے۔ تو ہمسائے قرابت دار یعنی رشتہ دار ہمسایہ بھی اور اجنبی ہمسایہ بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پڑوسی 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک حق والا پڑوسی، ایک 2 حق والا اور ایک 3 حق والا۔ ایک حق والا وہ ہمسایہ ہے جو مسلمان نہ ہو اور نہ ہی رشتہ دار ہو مگر وہ ہمسایہ ہو، تو اس سے بھی حسن سلوک کا حکم ہے، یعنی جو ہمسایہ مسلمان نہیں ہے اس سے بھی حسن سلوک کا حکم ہے۔ 2 حق والا وہ ہمسایہ جو نہ رشتہ دار ہو، جو 2 حق والا وہ ہمسایہ ہوتا ہے جو مسلمان ہو مگر رشتہ دار بھی نہ ہو اور ہمسایہ ہو، تو یہ 2 حق والا ہمسایہ ہوتا ہے، ان سے حسن سلوک کا حکم ہے۔ 3 حق والا ہمسایہ وہ ہے جو مسلمان بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو اور ہمسایہ بھی ہو، تو ان کا حق سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ پچھلے زمانے میں رواج تھا کہ ایک برادری پورے ایک محلے میں رہ رہی ہوتی تھی تو ان سب کا ایک دوسرے پر 3 گنا حق بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسلمان نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہو مگر اس کا ہمسایہ بھوکا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسلمان ہی نہیں جس کا ہمسایہ بھوکا سوئے اور خود وہ پیٹ بھر کر کھانا کھائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ
میرے دو پڑوسی ہیں، میں ہدیہ بھیجنا چاہتی ہوں، میں کس کو بھیجوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دروازہ قریب ہو۔ تو جس پڑوسی کا اتنا حق ہے، اور رشتہ دار پڑوسی تو 3 حق والا ہوتا ہے، تو جو گلی میں جس کا دروازہ قریب ہے اس کا حق زیادہ ہے۔ تو ایک گھر میں اپنے ہی کمرے کے ساتھ دوسرے کمرے کا جو دروازہ قریب ہے اس کا کتنا حق ہوگا، یعنی سسرال کا، ساس کا، سسر کا۔ ہم کہتے ہیں کہ ساس سسر کی خدمت کرنا بہو پر کہاں فرض ہے؟ بہو پر نہیں ہے، بیٹے پر فرض ہے۔ لیکن حسن سلوک میں تو تمام مسلمان آتے ہیں۔ اخلاق حسنہ کو تو بہت بڑا درجہ ہے۔ قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے تو حسن اخلاق کا وزن سب سے زیادہ ہوگا۔ تو حسن اخلاق کے ناطے ہر بہو کو اپنے ساس سسر کا خیال کرنا اور ان کا حق ادا کرنا جو ہے، ایک ہمسائے اور ساتھ والے کمرے میں رہنے کے ناطے سے بہت زیادہ اس پر ضروری ہے، واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک انصاری صحابی ہیں، انہوں نے کہا میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے گھر سے چلا۔ وہاں پہنچ کر دیکھتا ہوں کہ ایک صاحب کھڑے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہیں۔ میں نے خیال کیا کہ اسے شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ کام ہوگا۔ میں ایک طرف کھڑا ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، ان سے باتیں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ بہت دیر ہو گئی، یہاں تک کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھک جانے کے خیال نے بے چین کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے باتیں کرنے کے بعد بہت دیر کے بعد لوٹے اور میرے پاس آئے۔ میں نے کہا حضور اس شخص نے آپ کو تھکا دیا ہوگا، دیر تک اس نے کھڑا رکھا ہے، میں تو پریشان ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک تھک گئے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم نے انہیں دیکھا؟ میں نے کہا ہاں خوب دیکھا ہے، اچھی طرح دیکھا ہے۔ فرمایا جانتے ہو وہ کون تھے؟ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ وہ مجھے پڑوسیوں کے حقوق کی تاکید کرتے رہے، یعنی وہ مجھے پڑوسیوں کے حقوق کی تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے حقوق بیان کیے گئے۔ مجھے تو یہ کھٹکا ہوا کہ غالباً آج تو پڑوسی کو وارث ٹھہرا دیں گے، یعنی ترکے میں بھی وارث ٹھہرا دیں گے، اتنا زیادہ انہوں نے حقوق بیان کیے ہمسائے کے۔ مسند احمد کی یہ صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ الفاظ دہرائے، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا یا رسول اللہ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں ہے، وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہے۔ اگلا حق اسی آیت میں کس کا بیان ہوا ہے؟ وصاحب بالجنب، اور اس سے کیا ہے؟ پہلو کے ساتھی، اس سے مراد ہے سفر کے ساتھی، ساتھ بیٹھنے والا، ان کا بھی حق ہے۔ ہم سفر لوگوں کا آپس میں تعاون کرنا بہت ضروری ہے۔ ٹرین کے سفر میں ہو، ہم کہیں باہر گئے ہوں، تھوڑی دیر کے لیے ہم ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں، تو اس ساتھ بیٹھنے والے کا بھی حق ہے، ان کی ضرورت کا، ان کی تکلیف کا خیال کریں۔ یہ نہیں کہ ہم خود چوڑے ہو کر بیٹھ جائیں اور اس کے بیٹھنے کے لیے ہم جگہ ہی باقی نہ رکھیں۔ ہم دفتر میں ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھنے والے ہمارے صاحب بالجنب ہیں، ہم ملازمت پر جاتے ہیں، بس میں بیٹھتے ہیں تو بس میں ہمارے ساتھ بیٹھنے والے ہمارے صاحب بالجنب ہیں۔ ہم فرض کیا ڈاکٹر کے پاس گئے ہوئے ہیں اپنی بچی کو دکھانے کے لیے، ویٹنگ ایریا میں جو ساتھ اور دوسری عورت بیٹھی ہے اس کا بچہ شدید تکلیف میں ہے، اسے فٹس پڑ رہے ہیں۔ ہمارا بچہ الحمدللہ اتنی زیادہ تکلیف میں نہیں ہے، 2 گھنٹے کے بعد ہماری باری آتی ہے، مگر اس عورت کی باری کا ابھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو ہم اگر اپنی باری اس ساتھ بیٹھنے والی عورت کو دے دیتے ہیں کہ آپ کا بچہ زیادہ تکلیف میں ہے اور آپ میری باری پہ چلے جائیں، تو یہ بہت بڑا احسان ہوگا۔ تو وہ عورت جسے ہم جانتے بھی نہیں وہ کیا بدلہ دے گی؟ ہم تو اسے جانتے ہی نہیں، مگر بدلہ اس کا ضرور ملے گا۔ اس کا بدلہ کون دے گا؟ اللہ اس کا اجر دے گا، کیونکہ حکم تو ہم نے اپنے رب کا مانا۔ ہم قرآن پاک کی کلاس میں آتے ہیں ہفتے میں 1 گھنٹے کے لیے، ہم سب ایک دوسرے کے صاحب بالجنب ہیں۔ ہفتے کے بعد ہم یہاں آتے ہیں، یا مرد مسجد میں 5 مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ہم یہاں آتے ہیں
کسی درسگاہ میں جاتے ہیں، اپنی گاڑی کو لاک کر کے جب ہم گلی میں کھڑی کرتے ہیں تو اس گلی کے تمام گھر جو ہیں وہ ہمارے صاحب بالجم ہیں کہ 1 گھنٹے کے لیے اس گلی کے گھر جو ہیں وہ ہمارے ساتھ رہنے والے ہیں۔ ہم گاڑی کو کھڑا کرتے ہوئے خیال کریں کہ ہماری گاڑی جب اس گلی میں آئی ہے تو ہم نے چونکہ اس تھوڑی دیر، اس 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے لیے اس گلی کے ہم نشینوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، تو یہ سارے ہمارے صاحب بالجم ہیں۔ ہم ان کی تکلیف کا خیال کریں، گاڑی کو اتنی تیزی سے دوڑاتے ہوئے نہ آئیں کہ گلی میں کھیلنے والے بچے متاثر ہوں۔ گاڑی کو کسی کے دروازے پر کھڑا کریں تو ایسا نہ ہو کہ گھر والوں کو گھر سے نکلتے ہوئے تکلیف ہو۔ مسجد جائیں، گاڑی پر جائیں تو وہاں بھی گاڑی کھڑی کرتے ہوئے یہ ضرور احساس رکھیں کہ اس گلی میں مسجد کے ساتھ والے جتنے بھی گھر ہیں وہ سارے ہمارے صاحب بالجم ہیں۔ ہم گاڑی کو کھڑا کرتے ہوئے احساس کریں کہ ہماری گاڑی سے ان کو تکلیف نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ اس گلی والے رہنے والے یہ کہہ رہے ہوں کہ نمازی جب مسجد میں آتے ہیں یا قرآن پاک پڑھنے والے جب مسجد کے مدرسے میں آتے ہیں تو ہمارے بچوں کو گزرنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، 5 وقت ہمیں روز دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر کا بھی حق ہے، وہ چاہے مسافر ہم سفر ہو یا کوئی اور مسافر ہو، یا سفر کے دوران بننے والا مسافر ہمارا مہمان سفر کے دوران کا مسافر ہمارا مہمان بنا ہو، سب کا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا اور انہیں دردناک عذاب دے گا، اور ان میں سے ایک وہ ہے جن کے پاس فاضل پانی یعنی فالتو پانی ہو اور وہ مسافر کو نہ دے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں جا رہے تھے، سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا جس کے پاس فالتو سواری ہو وہ اسے دے دے جس کے پاس سواری نہیں ہے، جس کے پاس زائد کھانا ہو وہ اسے دے دے جس کے پاس کھانا نہ ہو۔ غرض کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی ایک ایک قسم کی جدا جدا ذکر کیا، حتیٰ کہ ہم یہ سمجھنے لگے کہ کسی زائد مال پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ صحیح مسلم حدیث مبارکہ ہے۔ اگلا حق وما ملکت ایمانکم ہے، اور جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں، یعنی غلام، لونڈی، غلام وغیرہ۔ آج غلاموں اور کنیزوں کا دور نہیں ہے، اس سے مراد آج کے ہمارے گھریلو ملازم ہیں، وہ اس حکم میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے خادم تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت کر دیا ہے، تو جس شخص کا بھائی اللہ اس کے ماتحت کر دے تو اسے چاہیے کہ اسے وہ کھلائے جو خود کھاتا ہے، وہ پہنائے جو خود پہنتا ہے، ایسا کام کرنے کو نہ کہے جو ان پر بھاری ہو، اگر ایسا کام کرنے کو کہے تو خود اپنے ساتھ خود بھی ان کی مدد کرے اس کام میں۔ صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اپنے غلام پر تہمت لگائے اور وہ اس چیز سے بری ہو جو اس نے تہمت لگائی ہے تو قیامت کے دن اسے کوڑے لگائے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ میں اپنے غلام کو کتنی بار معاف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے بات دہرائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ جب تیسری بار اس نے یہ بات پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر دن میں 70 بار معاف کرو۔ سنن ابو داؤد میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں کتنی ناخوشگواری پھیلی ہوئی ہوتی ہے، ہم بات بات پر ملازم کو پریشان کر دیتے ہیں، جبکہ ہم نہیں جانتے کہ بہتان لگانے والے کی 70 سال کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اشیاء کی خود حفاظت کریں، قیمتی اشیاء کو تالا لگائیں اور ان کے ایمان کو یوں امتحان میں نہ ڈالیں۔ جو کام ہم انہیں کرنے کو کہیں انہیں اچھی طرح سمجھائیں، ٹھیک سے ہدایات دیں تاکہ غلطی ہونے پر ڈانٹنے کا موقع نہ ملے۔ یہ نہ کہیں کہ تم تو ہو ہی بے وقوف، ان کا آئی کیو لیول اتنا نہیں ہوتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا آئی کیو لیول برابر کر دیتا تو ہمیں خدمتگار کہاں سے میسر آتے؟ اگر ان کا آئی کیو لیول ہمارے برابر ہوتا تو وہ دفتر کی کرسی پر بیٹھے ہوتے، ہمارے گھر میں برتن نہ صاف کر رہے ہوتے۔ یہ رب کریم کا بنایا ہوا نظام ہے جس سے زندگی کا کارواں چل رہا ہے۔ رب کریم اور قرآن پاک میں رب کریم ہمیں ڈگنیٹی آف لیبر سکھاتا ہے،
اور یہ رب کریم کا بنایا ہوا نظام زندگی ہے جس سے زندگی کا کارواں چل رہا ہے۔ سورۃ الزخرف میں رب کریم نے یہی بات ہمیں بتائی ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کی روزی دنیا کی زندگی میں ہم نے تقسیم کی ہے، اور اس تقسیم میں ہم نے کیا کیا ہے، ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، بعض کے درجات ہم نے بعض پر بلند رکھے ہیں معیشت میں، یعنی مالی طور پر۔ کس لیے یہ تفاوت کس لیے رکھی ہے؟ لیتخذ بعضہم بعضا سخریہ، تاکہ تم ان سے خدمت لے سکو، تاکہ بعض کے خدمتگار بن جائیں۔ اس سے نظام زندگی چلتا رہے گا۔ یہ رب کی حکمت ہے۔ سب کو رب کریم ایک لیول پر رکھ دیتا تو زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ تمام حقوق کی ادائیگی کے بعد رب کریم یہاں فرما رہا ہے، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ کسی نہیں پسند کرتا جو خود پسند اور فخر کرنے والا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کسی بھی مغرور اور متکبر شخص کو پسند نہیں کرتا۔ مختالہ جو ہے وہ خیل سے بنا ہے۔ خیل کہتے ہیں گھوڑے کو۔ گھوڑے کی چال میں ایک خاص تمکنت ہوتی ہے، اتراتا ہے وہ۔ اسی طرح جو لوگ اپنے بارے میں خوش فہمی اور تکبر کا شکار ہوتے ہیں اور دوسروں کو اپنے برابر نہیں سمجھتے، وہ انہیں ان کا حق نہیں دیتے۔ ایسے لوگ مختالن فخورہ ہوتے ہیں، وہ دبے ہوئوں کو اور زیادہ دباتے ہیں۔ اگر اللہ نے کوئی بندہ ان کی ماتحتی میں دے دیا ہے تو مختالن فخورہ بن جاتے ہیں، اور انہیں دبا کر، ان پر ظلم کر کے، انہیں گھٹیا سمجھتے ہوئے خوب شیخی خورے اور فخر کرنے والے بنتے ہیں۔ اور مگر انہیں ساتھ ہی اس عیب کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ اپنی خامی کو وہ اپنا ترہ امتیاز سمجھتے ہیں۔ کہیں گے کہ ملازم رکھنا تو ہمیں آتا ہے۔ اگر کسی اور کو اپنے ماتحت ملازم سے اچھا سلوک کرتے دیکھتے ہیں تو کہیں گے کہ اسے تو نوکر رکھنا آتا ہی نہیں ہے، خود ہی یہ گھٹیا گھر سے آئی ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں ملازم کیسے رکھے جاتے ہیں۔ جبکہ انہیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے اپنے سے کم تر شخص کے لیے۔ رب نے تو فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوال کرنے والے کو مت جھڑک۔ سائل کو جھڑکنے سے بھی رب کریم نے منع فرمایا ہے۔ یا اگر دینے کو کچھ نہیں ہے تو حسن سلوک کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ معذرت کر لو۔ قیامت کے دن انسان کے اعمال نامے میں سب سے زیادہ وزن جو ہے وہ حسن اخلاق کا ہوگا۔ اور حقوق اللہ اور حقوق العباد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن اخلاق کا یہ چارٹر پیش کیا ہے اس پوری آیت میں رب کریم نے۔ اعلیٰ اخلاق اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک ہم اپنے سے کم تر کی عزت کرنا نہ سیکھیں اور ان سے تمیز سے بات کرنا نہ سیکھیں، اس وقت تک ہم میں اعلیٰ اخلاق پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ اپنے سے برابر اور اپنے سے اوپر والے سے اچھی بات کرنا اور حسن اخلاق رکھنا تو کوئی کمال نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، متکبر شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ متکبر شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین ثم آمین۔